اب حضرت خواجہ باقی باللہ، ان کا بھی نان بھائی تھا، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں جب خدام آتے تھے تو ان کا ایک خادم تھا، نان بائی تھا، اس نان بائی کی قبر مبارک بھی حضرت خواجہ باقی باللہ کی قبر انور کے ساتھ دہلی میں ہے، ان کے مزار کے ساتھ احاطے میں ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں انہیں معلوم ہے، میں نے حاضری دی ہے، میں نے حاضری دی، نان بائی کو بھی ساتھ دفن کر رکھا ہے۔ تو دن ہوتا یا رات اور بے وقت ہوتا یا باوقت کوئی مہمان آتا تو نان بائی اٹھ کے کھانا کھلاتا۔ ایک رات دیر سے مہمان آئے، تیزی سے کھانا بنایا، خدمت کی، ہر رات کرتا تھا، خوش ہو گئے، اور یہ پرانا طریق ہے۔ آقا علیہ السلام کے بھی یہاں ربیعہ بن کعب الاسلمی یہی کام کرتے تھے، خوش ہو گئے تو پوچھا سلنی اسألک مرافقتک فی الجنہ، آقا اور کچھ نہیں، یہ نوکری جو یہاں دے رکھی ہے حضور، جنت میں بھی یہی نوکری برقرار رہے۔ تو یہ خدمت کرنا راتوں کو اور اس کا صلہ دینا، یہ پرانی سنت ہے، سخی لوگوں کی، انبیاء کی، سخیوں کی سنت ہے، یہ سند دی اس پر میں نے۔ نان بھائی نے خدمت کی، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خوش ہو گئے، رات کو فارغ ہوئے، اس کو بلایا، پوچھا نان بھائی سے خوش ہو کر کیا مانگتے ہو، کیا لینا ہے؟ وہ نان بھائی تھا، سادہ آدمی تھا، اسے تو سمجھ نہیں تھی کیا مانگنا ہے کیا نہیں مانگنا، اس نے کہا اپنے جیسا بنا دو۔ جب اس نے مانگ لیا اور کہا تھا کیا مانگنا ہے، جب کوئی سل کہہ دے الگ اطلاق، مانگ لے جو مانگنا ہے، اس کہنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے معلوم نہیں کیا مانگ لے، تو سوچ سمجھ کے کہتا ہے اگلا کہنے والا سے مانگ لے، سوچ سمجھ کے کہتا ہے، کہا مانگ لے کیا مانگنا، انہوں نے کہا اپنے جیسا بنا دے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک توجہ کی، اور یا اللہ کی توجہ کی 7 اقسام ہوتی ہیں۔ توجہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 7 مختلف قسموں سے توجہ دی جاتی ہے، ان میں سے ایک قسم توجہ اتحادی ہے، ایک قسم توجہ اتحادی ہے۔ توجہ اتحادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیخ جب توجہ دیتا ہے مرید کو تو وہ اس کے ظاہر اور باطن کو اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ متحد کر دیتا ہے، اس کا ظاہر بھی متحد و متصل ہو جاتا ہے، اس کا باطن بھی متحد ہو جاتا ہے باطن سے۔ تو جو فیوزات شیخ کے ظاہر پہ ہوتے ہیں وہی کیفیات اس کے ظاہر پہ وارد ہوتی ہیں، جو کیفیات شیخ کے باطن پہ ہوتی ہیں وہ اس کے مرید کے باطن پہ ہوتی ہیں، تو ظاہر اور باطن دونوں میں وہ متحد بھی شیخ ہو جاتا ہے، یہ توجہ اتحادی ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ سے اس نے کہا اپنے جیسا بنا دے، اب جیسا تو کیا بننا، لیکن چونکہ اس نے سوال کر دیا، آپ نے توجہ دی اتحادی، اور جب باہر نکلے توجہ اتحادی کے بعد، توجہ اتحادی پا کے جو باہر نکلے تو اتنا فرق پڑ گیا تھا ایک توجہ سے کہ کوئی پہچان نہ سکتا تھا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کون ہے اور نان بھائی کون ہے، یعنی چہرے کے خط و خال بدل گئے تھے، رنگ و روپ بدل گیا تھا، چہرے کا جو دیکھنا، ویژن، شکل و صورت ہے، اس میں بھی تغیر آ گیا تھا۔ تو ظاہر کے احوال بھی متحد ہو گئے تھے ظاہر باقی باللہ کے ساتھ، اور باطنی احوال بھی متحد ہو گئے تھے باطن خواجہ باقی باللہ کے ساتھ، بس اتنا فرق تھا۔ باقی باللہ جو نکلے تو وہ ہوش میں تھے، اور نان بائی جو نکلا تو اپنی ریاضت اس درجے کی تو تھی نہیں، اپنی ریاضت ظرف اس درجے کا مضبوط تو تھا نہیں، اپنی صلاحیت اور استعداد اور جذب اس درجے کی تھی نہیں کہ اس کو جذب کر سکے۔ ظاہر و باطن جو متحد ہوئے تو پہچانا نہ جا سکا کہ شیخ کون ہے، نان بائی کون ہے، اتنا فرق تھا کہ یہ مدہوش تھے، ڈولتے تھے، جھومتے تھے، توجہ لے لی، برداشت نہ رہی، اور 3 دن حالت مدہوشی میں رہ کے وفات پا گئے، 3 دن بعد وفات پا گئے، قبر ان کے ساتھ بنی۔ یہ تھی خواجہ باقی باللہ کی توجہ، اور یہ تھی ایک پل کی توجہ، اور غار ثور میں مصطفیٰ کی توجہ تھی، لینے والے ابو بکر صدیق تھے، اور ایک پل کی توجہ نہیں، 3 دن 3 رات کی توجہ تھی۔ اندازہ کریں کہ ظاہر ابو بکر کتنا متصل ہو گیا ہوگا ظاہر مصطفیٰ سے، اور باطن ابو بکر کتنا متصل ہو گیا ہوگا باطن مصطفیٰ سے۔